حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ میں، حضور نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ 5 چیزیں ایسی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 5 چیزیں گنوائی اور فرمایا کہ یہ 5 چیزیں تب آتی ہیں جب یہ چیزیں تم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو وہ کیا تھی؟ فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں کہ جو ان میں پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ جب کسی قوم میں بے حیائی عروج پکڑتی ہے تو ایسی ایسی بیماریاں رونما ہوتی ہیں کہ پہلے لوگوں نے ان کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ یہ جیسے پچھلے دنوں میں جیسے تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ کرونا وائرس آیا تھا، پہلے کس نے سنا تھا اس کے بارے میں؟ اور پھر اس کے بعد بھی کئی وائرس رونما ہوئے اور بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ قوم میں بے حیائی عروج پکڑ جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں بے حیائی عروج پکڑتی ہے تو پھر نئی نئی بیماریاں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آتی ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر قحط کے سال، معاشی تنگی اور حکمرانوں کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بارش کیوں نہیں ہو رہی، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پر ہی کیوں ظلم ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو ہی معاشی تنگی کا کیوں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں قحط سالی کا دورہ ہم مسلمانوں پر ہی کیوں آتا ہے۔ کافر جو ہے وہ تو خوشحال ہے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، آسائشوں والی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ہی کیوں ایسے وقت آ رہے ہیں؟ تو بھائی ہمیں پہلے اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور جب یہ برے اعمال کسی قوم میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ چاہے مسلم قوم ہو یا چاہے جو ہے وہ کفر ہو، کافر ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ دونوں اس قسم کے جو مشکل حالات ہیں ان میں پڑ جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان پر قحط کے سال، معاشی تنگی اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں، بازاروں میں اور مختلف جگہوں میں ناپ تول کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ سامنے ریڑھی والوں نے جو ہے وہ سامنے فروٹ جو ہے وہ موٹے موٹے لگائے ہوتے ہیں، اور جب کسٹمر آتا ہے گاہک ان کے پاس لینے کے لیے تو وہ جو نیچے پڑے ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ اب دکھا آپ کوئی اور چیز لے رہے ہو، اور جب وہ لینے آ رہا ہے انہی پیسوں میں آپ اس سے جو ہے وہ دوسری چیز دے رہے ہو جو آپ نے دکھائی نہیں۔ تو جب اس طرح کا رویہ معاشرے میں پھیلتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم حقدار ہو کہ ظالم حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں، پھر تم حقدار ہو کہ معاشی تنگی تمہارا مقدر بن جائے۔ پہلے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ قرآن و سنت ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ صرف یہ چیزیں آنے کی وجوہات زمین و آسمان میں نہیں ہے، بارشیں وقت پر نہ ہونے کی وجوہات زمین و آسمان نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال اور معاشرتی رویوں بھی جو ہے وہ اس کی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت نہیں برستی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور جب لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان پر آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے پیسوں کو جو ہے وہ اندر کمروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کی پرواہ کسی کو نہیں۔ اگر زکوٰۃ ادا کرنے کی پرواہ ہوتی تو علماء کے پاس کثرت سے جو مسائل ہوتے نا وہ زکوٰۃ کے ہوتے، جو کثرت سے سوالات علماء کو ہو رہے ہوتے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہوتے کہ ہمیں بتائیے حضور کہ ہم نے زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے کہیں ہم پر زکوٰۃ تو نہیں ہے۔ لیکن آپ سروے کر لیں، زکوٰۃ کے اکثر مسائل اور ضروری مسائل پتہ ہی نہیں ہوتے، اور سب سے زیادہ جو پوچھے والے مسائل ہوتے ہیں علماء سے وہ کس کے مسائل ہوتے ہیں؟ وہ طلاق کے، کہ طلاق کے مسائل سب سے زیادہ علماء سے پوچھے جاتے ہیں۔
سب سے زیادہ سوالات، سب سے زیادہ کیس جو علماء کے پاس، مفتیان اکرام کے پاس آتے ہیں، وہ سروے کے مطابق سب سے زیادہ طلاق کے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور جس سے روح پاک ہونی تھی، مال پاک ہونا تھا، وہ عمل تو ہم کرتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زکوٰۃ تو ادا کرتے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری مال کی پاکیزگی یہ ہے کہ تم اس سے زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتی تو پھر بارشیں نہیں ان میں ہوتی، اللہ کی رحمت ان پر نہیں برستی۔ اور پھر آگے ایک اور سخت جملہ جو سن کر جو ہے وہ دل دہل جائے کہ اگر بے زبان جانور نہ ہو تو اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ایک قطرہ بھی تم انسانوں پر نہ برسائے۔ تو یہ جو اگر بارشیں ہو جاتی ہیں تو یہ نہ ہم سمجھیں کہ ہمارے اعمال بھی برے رہیں اور اللہ کی رحمت بھی اترتی رہے، وہ بارشیں بے زبان جانوروں کے لیے ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے اعمال تو ویسے ہے ہی نہیں کہ اللہ کی رحمتیں برسیں۔ ہمیں تو اللہ کی رحمت اپنے اوپر حاصل کرنے کے لیے اپنے اعمال کی درستگی جو ہے وہ ضرور کرنی ہوگی، وہ ضروری ہے پہلے۔ تو جو اللہ رب العزت می برساتا ہے وہ بے زبان جانوروں کے لیے، اور اگر یہ بے زبان جانور بھی نہ ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک قطرہ بھی تم پر نہ برستا اگر تمہارے اعمال ایسے ہو جائیں کہ نہ تمہیں زکوٰۃ کی پرواہ رہے، نہ جو ہے وہ تم میں حیا آئے، بے حیا تم میں جو ہے وہ عروج پکڑ جائے، اور تم ناپ تول میں بھی کمیاں کرتے رہو، اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھو۔ یہ ایسے اعمال ہیں کہ معاشرتی طور پر جب یہ کیے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک عذاب کے طور پر اس طرح کی چیزیں مسلط کر دی جاتی ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہد توڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو توڑتے ہیں، تو ان پر غیر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کی نعمتوں کا ایک حصہ ان سے چھین لیتے ہیں۔ اب سمجھ آئی نا کہ کفار ہم سے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان میں دن بہ دن ترقی کیوں آتی جا رہی ہے، ان کی زندگی آسائشوں سے بھری ہوئی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہدوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے، یہ نماز ہی دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک وعدہ ہے نا، فرض ہے۔ اسی طرح روزے، کتنی عوام ہے جو روزے رکھتی ہے اور کتنی نہیں رکھتی، آپ سروے کریں۔ اور پھر نماز کے متعلق دیکھ لیجئے کہ بزرگوں کے علاوہ مسجدوں میں جوان نظر نہیں آتے، اور بزرگوں کی بھی ایک دو لائنیں صرف ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک عہد ہے اللہ کے ساتھ، جو اللہ نے ہم پر فرائض کو مسلط کیا ہے، فرائض ہم نے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ ایک عہد ہے، یہ وعدے ہیں، ان کو ہم نے نہیں توڑنا۔ اور جب ہم توڑتے ہیں تو پھر غیر قوموں کو، حضور کی حدیث کے مطابق غیر قوموں کو ہم پر مسلط کر دیا جاتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے حصے کی ہوتی ہیں وہ بھی ان کو مل جاتی ہیں، وہ بھی ان کو لے کر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ان نعمتوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب قرآن ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور اس میں کئی دفعہ حکم ہوا کہ کائنات میں غور و فکر کرو، لیکن ہم قرآن پاک کو سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ پہلی سیڑھی ہی نہیں چڑھتے، پہلا زینہ ہی نہیں چڑھتے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کائنات کو تسخیر کرنے کی قوت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو یہ ایک حدیث پاک جو ہمیں بہت جھنجھوڑ رہی ہے کہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے عہدوں کو توڑتے ہیں، وعدوں کو توڑتے ہیں، تو ان پر غیر قوموں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کی نعمتوں کا ایک حصہ چھین لیتے ہیں۔ اور پھر پانچویں چیز حضور نے فرمائی، اور جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان آپس کی لڑائیاں اور باہمی سختی پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں حضور کا فرمان کتنا روزے روشن کی طرح جو ہے وہ چمک رہا ہے اور سچ ثابت ہے۔ آج ہمارے حکمران آپس میں لڑ بھڑ نہیں رہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کو نہیں لگے، حالانکہ ان کو کرنا تو یہ تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے کچھ کرتے، مل بیٹھ کر جو ہے وہ آگے بڑھتے، لیکن یہ آپس کی لڑائیاں ہی ان کی ختم نہیں ہو رہی، اور پاکستان جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر انہوں نے پاکستان کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ صاف وجہ حضور نے فرمائی کہ جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے،
تو ذرات ذیوقار مسلمانوں کی بقا اسی میں ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف لوٹیں اور اس پر عمل کریں سمجھ کر، اور پھر ہم ترقی کی راہوں پر گامزن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وما علینا۔